اب لوگوں کا صبر ختم ہو گیا. یہ اسکرپٹ اگر ان کا خیال ہے ہر سال ایک کیس چلائیں گے, 6 مہینے کے بعد ایک نیا کیس کوئی ڈال دیں گے, کیونکہ 300 کیسز میں سے کوئی نیا کیس کھولیں گے, اور اس کے بعد ہم 10 سال عمران خان کو اس طرح قید میں رکھیں گے. انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا, یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں اب یقین ہے پورا, ہم بھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی پاکستان کے لوگ ہونے دیں گے. اب آپ دیکھیں گے جو انہوں نے کر رہے ہیں نا, اب دیکھیں. جی سلمان صفدر صاحب, آپ کو یاد ہے جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی ہم نے پورا کیس جو ہے نا وہ جیت لیا ہے, ختم ہو گیا. تو اب ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ صاحب ذرا اگر آپ بھی بتا سکیں. دیکھیں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہر ایک کے سامنے بات واضح تھی بالکل. تمام مقدمات خان صاحب کے پاس ایک اپروور کی بنیاد پہ چلائے جا رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہتے ہیں ہاں میں مجرم ہوں, میری گواہی کو مانو. یہ دنیا بھر کا مروجہ اصول ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو خود مجرم کہتا ہے اس کی گواہی کو کمزور ترین گواہی سمجھا جاتا ہے. خان صاحب کے پاس ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسے شخص کی گواہی پہ اعتبار کریں جس کو خان صاحب نے نوکری سے برخاست کیا تھا. وہ آ کے کہتا ہے کہ ہاں مجھے کہا تھا کہ اس پہ پریشر ڈالو اور انڈر ویلیو کرو. ایف بی آر کے ملازمین کہاں گئے؟ انہوں نے بھی وہی قیمت لگائی تھی جو کسی اور نے لگائی. تو بالکل یہ لغو مقدمات ہیں, کمزور ترین گواہی پر مبنی مقدمات ہیں, اور یہ سب جانتے ہیں. ایک سیکنڈ, وہ جھوٹا آدمی ثابت ہو گیا تھا عدالت کے اندر, وہ جھوٹ اس کا ثابت ہو گیا تھا 1-2 مہینے پہلے یہ کیس. اس لیے ان تمام مقدمات میں کچھ نہیں ہے, یہ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں ہے. ایک شخص کو کھڑا کر کے کہنا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایف بی آر پہ یا میں نے ایویلویٹر پہ دباؤ ڈالا تھا اور اس کے اوپر آپ کنوکٹ کر دیں عمران خان کو, یہ بے وقوفی ہے ان کی. یہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے, کیا اس کو چیلنج کریں گے یا ساتھ احتجاج کی بھی حکمت عملی ہے؟ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ تو ہم 2 مہینے پہلے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی سزا ہوئے گی. بات اس کی نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں کیوں ڈال دیا ہے؟ آپ ایک قیدی سے بھی ڈر رہے ہیں, آپ ایک قیدی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ 90% پاکستان کی آواز ہے, لیکن آپ کا خیال ہے جن کی آواز ہے وہ بھی تو اپنے لیے بول سکتے ہیں. آپ اگر آپ عمران خان کو قید تنہائی میں کریں گے جو 90% 20 کروڑ یہاں لوگ ہیں اور جو 110 ملین جوان یہاں پہ ہیں, آپ کا خیال ہے کہ وہ کتنی دیر برداشت کر دیں گے؟ ساری دنیا میں اسی طرح ہی تبدیلی آ رہی ہے. یہ سماعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک عمران خان کی اوپن ٹرائل نہ ہو, اور عمران خان کی اوپن ٹرائل تب ہوگی جب ان کی فیملی موجود ہوگی. میڈم ہمیشہ کی طرح آپ کو آج پھر روک لیا گیا یہاں پہ؟ ہمیشہ کی طرح نہیں, یہ ملاقاتیں تو بند کی ہوئی تھیں, لیکن جو یہ ہے یہ عدالت میں یہ نہیں روک سکتے, کیونکہ عدالت میں جب ہمارے لائرز نے کہا تھا اوپن ٹرائل میں, ہمارے لائرز نے کہا تھا ہم پیش ہی نہیں ہوں گے, ہم کیس نہیں چلنے دیں گے. عمران خان نے بھی کہا جب تک میری فیملی یہاں موجود نہیں ہوگی. تو اس وقت لائرز اندر گئے, میرے خیال میں کارروائی کرنی تھی, اور انہوں نے ہمارے لائر سلمان صفدر کو رات کو لیٹ بتایا, ہماری فیملی کو لیٹ پتہ چل گیا. وہ سارے دھند میں گھبرا کے پریشان ہو کے دن رات کر کے دھند میں پتہ نہیں 6 گھنٹے لگا کر سفر کر کے آئے ہیں, اور ان کو آپ آ کے روک دیں. خصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہوگی جس میں خاندان اور خان صاحب کے نامزد وکلاء موجود نہ ہوں. تو ہمیں یہاں روک دینا بالکل سراسر قانون, آئین اور اس فیصلے کی نافرمانی ہے. یہ بار بار ہو رہا ہے اور ہم بار بار پاکستان کی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حقوق, عمران خان کے حقوق, خاندان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. دل چاہتا ہے ان کا اندر کرتے ہیں, جس کو نہیں کرنا ہوتا اس کو اندر نہیں کرتے. اسی کو قید تنہائی کہتے ہیں. خان صاحب جن سے ملنا چاہتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان سے. سلمان صاحب یہ کیا وکلاء کے بغیر سماعت چل رہی ہے, یہ کس طرح سماعت؟ دیکھیں وکلاء کی ایک ٹیم ہوتی ہے. سلمان صفدر صاحب مجھے نہیں پتا اندر گئے ہیں یا نہیں گئے, لیکن ہم لوگ جن کے وکالت نامے ہیں ہم سب کا حق ہے کہ ہم اندر جائیں اور خان صاحب کی معاونت کریں. آپ کو نہ بھیجنے کی کیا وجہ بتا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں آپ کو؟ کوئی وجہ نہیں بتا رہے جی. یہ مجھ سے خائف ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا کیا خیال ہے کہ میرے ذریعے کیا حقیقت باہر آ جائے گی, کیا سچ ہے جو باہر آ جائے گا. عظمیٰ بی بی یا علیمہ بی بی کے ذریعے کیا سچ ہے جو باہر آئے گا. یہ چھپانا چاہتی ہیں. یہ خان صاحب کی آواز سے خوفزدہ ہیں, ان کے پیغام سے خوفزدہ ہیں. آپ کچھ کہیں کیمرہ کی طرف دیکھیے سامنے. دیکھیں آج اگر یہ بھی ختم کر دیا ہے کہ
آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کا کیا حال ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ناکہ لگا دیا ہے اتنی دور. یہاں کیوں ناکہ لگایا ہے؟ کیونکہ پنجاب پولیس نے لگایا ہوا ہے. آپ جیل کے دروازے تک اگر چلے جائیں تو وہ آپ کو روک نہیں سکتے, تو یہ اس سے پہلے ناکہ لگا دیتے ہیں. ٹیکنیکلی جیل کی جو پولیس ہے, جو وہاں پہ انتظامیہ, وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ ٹیکنیکلی وہ صحیح کہیں گے کہ جی ہمارے گیٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جب اندر سماعت کے لیے ہوتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے تھے باہر, تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم یہ, اور وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گیٹ پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ گیٹ سے اس لیے یہ پہلے لگاتے ہیں. یہ مطلب ہر قسم کی بے ایمانی, چلاکیاں, بے شرمی ہو گئی ہے. اب اتنی بے شرمی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو عمران خان نے باری باری دہرایا ہے کہ اگر ایک جمہوری ملک بنانا ہے, اس کے لیے سب سے پہلا اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے. جب سچ اور جھوٹی گواہیاں, سارے پاکستان کو پتہ ہے, ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے جھوٹ کی, ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. ہم یہ جو لا قانونیت ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں. ہم جب غداری کے جن کے اوپر آرٹیکل لگنا چاہیے, ہم اس کو برائی بھی نہیں اب سمجھ رہے. نہ ہم غداری کو برا سمجھتے ہیں, نہ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ طاقت کے اوپر, طاقت کی اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں. طاقت کا مطلب یہ بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف جس کے پاس طاقت ہے اس کی یہاں عزت. پاکستان میں یہ اخلاقیات بن گئی ہیں کہ جھوٹ سچ. تو وہ بدماش اور جو ڈاکو ہوتے ہیں پھر ان کو ساروں کو کھول دیں, جیلوں میں نہ بند کریں. جتنا بڑا بدماش, جتنا بڑا ڈاکو, ساروں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی بڑھ کے, پنجاب کے تو مشہور ہیں کہ بڑھ کے مار کے آتے ہیں, تو یہ بھی بڑھ کے مار کے, یہ بڑھ کے ہی ہیں کہ آپ کو یہاں روک دیا, لائرز کو بھی روک دیں, آپ فیملی کو بھی روک دیں.